السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے سفر میں ایک قدم اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم تیسرے پارے کی گہرائیوں میں اتریں گے، جہاں طاقت، ایمان اور انسانیت کے کچھ بہت ہی بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر سورۃ البقرہ اور آل عمران میں۔ تو آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کائنات کی سب سے بڑی طاقت یعنی اللہ کی ذات اور اس کے تخت کے تصور کو سمجھیں گے۔ پھر زندگی اور موت کے کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات دیکھیں گے جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دولت اور انصاف کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور آخر میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی۔ اسے عرش والی آیت بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی آیت میں اللہ کی لامحدود طاقت، اس کے علم اور اس کی عظمت کی ایسی تصویر کھینچتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، وہی زندہ، سب کا تھامنے والا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت کا اعلان ہے کہ کائنات کا سارا نظام ایک ایسی ہستی چلا رہی ہے جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی حکومت، اس کی کرسی ہر لمحہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کی ذات کی کیسی خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ خود قائم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ نقطہ کتنا گہرا ہے کہ اس پوری کائنات کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ یہ وہ تصور ہے جو انسانی سوچ سے بہت بہت بلند ہے۔ تو یہ تو ہوئی اللہ کی طاقت کی بات ایک کانسیپٹ کے طور پر، لیکن قرآن اسے صرف تھیوری تک نہیں رکھتا۔ اب ہم کچھ ایسے حقیقی قصوں کی طرف چلتے ہیں جہاں انبیاء نے اپنی آنکھوں سے زندگی اور موت پر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ یہاں دو دعوے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہے مغرور بادشاہ نمرود جو کہتا ہے زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، اور دوسری طرف ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں نہیں، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ صرف ایک بحث نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر ہے۔ کبھی کبھی جب انسان کوئی بڑی تباہی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ایک سوال ایک شخص کے ذہن میں آیا جب اس نے ایک بالکل ویران، تباہ حال بستی کو دیکھا، اور اس کا جواب ایک ایسے معجزے کی شکل میں آیا جو وقت کے سارے تصورات کو توڑ دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ 100 سال کی موت کے بعد جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوا تو یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ ایمان صرف سننے کا نام نہیں، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے تو اسے آنکھوں سے دکھا کر بھی دل میں اتار دیتا ہے۔ اور پھر یہ معجزہ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے دعا کی تو انہیں حکم ملا کہ 4 پرندوں کو ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر صرف ایک پکار پر وہ پرندے زندہ ہو کر جڑ کر واپس آ گئے۔ یہ زندگی اور موت پر اللہ کے مکمل اختیار کا ایک ایسا مظاہرہ تھا جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان اللہ کی اتنی بڑی قدرت پر یقین کر لیتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اسی لیے قرآن اب ہمیں ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جاتا ہے جو دولت، صدقے اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہو۔ یہ نمبر 700 گنا، یہ کوئی عام حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے دیے گئے ایک چھوٹے سے عمل کے ناقابل تصور اجر کی علامت ہے، جس کی مثال ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ مثال کتنی زبردست ہے، جیسے ایک دانہ زمین میں جا کر 700 دانوں کو جنم دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں دیا گیا صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ یہ تو دنیا کی سب سے منافع بخش سرمایہ کاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت اہم معاشی اصول کی، ربا یعنی سود کی ممانعت کی۔ اسلام نے اسے سختی سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ یہ معاشرے میں ایک شخص کی مجبوری سے دوسرے کے ناجائز فائدے کا نظام بناتا ہے اور معاشی ناانصافی کو فروغ دیتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے جائز تجارت اور کاروبار جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، دوسری طرف ہے سود جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ اسلام اس فرق کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، قرآن کی سب سے لمبی آیت کا موضوع مالی معاملات ہیں۔ اس میں قرض کے لین دین کو لکھنے، گواہ بنانے اور ہر شرط کو واضح کرنے کی اتنی تفصیلی ہدایت کیوں دی گئی ہے؟
اس کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کے درمیان شفافیت قائم کرنا، تاکہ کسی بھی قسم کے جھگڑے یا ناانصافی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اب ہم سورہ آل عمران یعنی عمران کے خاندان کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بابرکت خاندان کی جسے اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا اور جس کی نسل سے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ معجزوں کا ایک تسلسل ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ماں کی سچی نیت سے، پھر حضرت مریم کی معجزاتی پیدائش، پھر بوڑھے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری، اور آخر میں حضرت عیسیٰ کی بنا باپ کے پیدائش۔ یہ سب ایک ہی خاندان میں اللہ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں۔ اچھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ آیات ہیں محکمات جو ایک لائٹ ہاؤس کی طرح بالکل واضح اور روشن ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات جو ایک گہری کہکشاں کی طرح ہیں جن کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ واضح احکامات پر عمل کریں اور گہری باتوں پر ایمان لائیں۔ اور اب ہم اپنے سفر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم واپس سورۃ البقرہ کی آخری آیات پر آتے ہیں، جہاں ایک ایسی جامع دعا سکھائی گئی ہے جو ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ یہ دعا انسان کی عاجزی کا کتنا خوبصورت اظہار ہے۔ اس میں اللہ سے رحمت مانگی گئی ہے، اپنی غلطیوں کی معافی کی التجا ہے، اور یہ اعتراف ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ یہ ہر مومن کے دل کی پکار ہے۔ تو آخر میں ہمیں اس پورے سفر سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے نبھاؤ، مگر بھروسہ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر رکھو۔ یہی جواب دہی، عاجزی اور امید کا وہ حسین امتزاج ہے جو ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن کے اس حصے کا یہ سفر ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف چند عقیدوں کا نام نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور خوبصورت طریقہ ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے کچھ نئے پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ یہ تمام معلومات مولانا محمد الیاس گھمنڈ کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں پیش کی گئیں۔